بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ سیرت کورس ہے تو سیرت کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے معلومات ہیں۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ کئی معنی ہیں، ہم نے اپنے موضوع سے متعلق جو معنی ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ سوان حیات یعنی زندگی کے واقعات، اور طریقہ بھی سیرت کے معنوں میں آتا ہے۔ سیرت کا اصطلاحی معنی سیرت النبی کا وہ تمام چیزیں جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اور آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ ہو یا آپ کے زمانہ کے ساتھ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیرت کے اندر آتی ہیں۔ سیرت کی اہمیت، یہ وہی جملہ جو کل میں نے کہا تھا، آپ نے چونکہ داعی بننا ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لیں اور زبان سے رٹ لیں۔ ایک مومن کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جاننا ضروری ہے۔ اپنے متعلق جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیرت اور حدیث، اس کا فرق تفصیل میں نہیں، موٹی موٹی باتیں۔ سیرت کے اندر واقعات جو ہیں وہ ترتیب وار بیان ہوتے ہیں۔ سیرت کے اندر واقعات ترتیب وار چلتے ہیں، اور حدیث کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر مضمون ہوتا ہے، مثلا کتاب الطہارت، پاکیزگی کا باب، اس میں جتنی روایات ہیں وہ ساری آ گئی۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا باب، جتنی روایات ہیں اس میں آ گئیں۔ کتاب الحج، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، یہ سارے۔ تو سیرت کے اندر واقعات ترتیب وار ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر واقعات ترتیب وار نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے سیرت میں ذات رسول سے اصلاً بحث ہوتی ہے۔ ذات رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ، اصلاً اس سے بحث ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر اصلاً جو ہے وہ احکام کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ مثلا اس حدیث سے کون سا حکم نکلتا ہے، اس حدیث سے کون سا حکم نکلتا ہے۔ حدیث کے اندر بحث کس سے ہوتی ہے؟ احکام سے۔ اور سیرت کے اندر بحث کس سے ہوتی ہے؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سیرت اور تاریخ میں فرق۔ سیرت کا موضوع آپ کی ذات اور عہد مبارکہ، جبکہ تاریخ کا موضوع زمانہ اور انسان ہے۔ فرق کا آپ کو پتہ چل گیا کہ سیرت کا موضوع ہی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کے زمانہ میں ہونے والے حالات و واقعات، یہ سیرت کا فرق ہے تاریخ سے، اور تاریخ کے اندر جو ہے اس کا موضوع ہی زمانہ اور انسان ہے۔ سیرت کے مقاصد، سیرت ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک مقصد لکھا ہے کہ اپنے جذبات کو، خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا، اپنی خواہش کو دبا دینا۔ کہاں؟ جہاں پر رسول اللہ کی بات آ جائے، اپنی جذبات کو دبانا ہے، اپنے خواہشات کو دبانا ہے، اور دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں نے اج شوق چڑھیا کہ میں تہجد بھی پڑھا، میں اج اشراق بھی پڑھا، میں اج اوابین بھی پڑھا تے اگلے دن فرض نمازاں بھی چلیاں جان۔ نہیں، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، خواہشات پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اتباع رسول کا نام جو ہے وہ دین ہے، کہ ہر کام کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔ اس کا نام کیا ہے؟
اس کا نام ہے سیرت کے مقاصد۔ وقت اور حالات کے موجود جائز وسائل اور ذرائع کو سیرت کی روشنی میں اپنا کر دین کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا، یہ سارے جو ہیں یہ سیرت کے مقاصد ہیں۔ ہمارے ہاں سیرت کی بحثیں چلتی ہیں، سیرت کے کئی موضوع ہوتے ہیں، سیرت کی بحثیں چلتی ہیں، لوگوں کو وہ بحثیں بڑی اچھی لگتی ہیں جن کے اندر معجزات رسول کا بیان ہوتا ہے، وہ بڑی پسند کی جاتی ہیں۔ لیکن معجزات کا باب جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ معجزات قرآن مجید سے ثابت ہیں، معجزات کا منکر جو ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن معجزات والا باب بیان کرنے سے عمل والا جذبہ نہیں ہوتا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، بیان ہونے ہیں معجزات، انکار نہیں ہے، لیکن معجزات کے بیان کرنے سے عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جس شخصیت کے افعال بیان ہو رہے ہیں، یہ جو معجزات بیان ہو رہے ہیں، میں ایک انسان ہوں، میری مجبوریاں ہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے معجزات والا کام؟ معجزات کیا ہوتے ہیں؟ آگے چل کر مستقل بحث بھی آ جائے گی۔ خرق عادت جو ایک عام انسان کی دسترس میں نہیں ہوتا، عام انسان کی طاقت میں نہیں ہوتا، اور وہی کام اگر نبی سے صادر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اور وہی کام اگر اللہ کے ولی سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامات اولیاء اللہ بھی برحق، اور یہ قرآن مجید سے ثابت، اور معجزات بھی برحق، اور یہ قرآن مجید سے ثابت۔ لیکن ایک عام بندہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں، میری مجبوریاں ہیں، تو میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے معجزات کا باب تو ہوگا، لیکن چونکہ ان کا عمل کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ زور جو ہے وہ عملی چیزوں پر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معجزات سے عقیدت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سیرت کا درست اندازہ جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب سیرت کو کتاب اللہ سے بیان کیا جائے، سیرت کو کتاب اللہ سے بیان کیا جائے، قرآن مقدس سے بیان کیا جائے۔ آپ دیکھیں یہودی جو ہیں انہوں نے تورات کا بڑا خیال رکھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا خیال نہیں رکھا۔ کتاب کا خیال رکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا خیال نہیں رکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ عیسائیوں نے اس کے برعکس کیا، عیسائیوں نے یہ کیا، انہوں نے شخصیت کا بڑا احترام کیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے جڑ گئے، لیکن انہوں نے کتاب جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا، شخصیت سے اتنا جڑے، شخصیت کا اتنا احترام کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ جبکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیرت بھی بیان کرنی ہے تو کہاں سے؟ قرآن مجید سے یا قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ میری اور آپ کی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ کیا سائل، مجھ سے سوال کرنے والے، کیا تم نے کبھی قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ یہ سارا قرآن جو ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ سیرت جو ہے یہ یاد رکھیں۔ جتنے انبیاء آئے، سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پچھلے جتنے انبیاء تھے، آج ان کی سیرت جو ہے کہیں پر ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملتی۔ یہودی ہمارے شہر میں نہیں ہے، اللہ کرے نہ ہی ہوں، لیکن عیسائی ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ عیسائیوں کی ایک بستی ہے یہاں قصوں کے روڈ پر، آپ حضرات سمجھ، اگر کسی ساتھی کا کسی عیسائی کے ساتھ کوئی تجارتی
یا کسی وجہ سے کوئی تعلق ہے تو آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ یار میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی سیرت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسی کتاب دے دیں جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ محفوظ ہو۔ آپ بے شک چیک کریں، پوچھیں، کوئی عیسائی آپ کو یہ کتاب نہیں دے۔ اگر ہوگی تو شاید اپنی طرف سے کچھ تخمینے یا اندازے ہوں، مستند حوالوں کے ساتھ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت موجود نہیں ہے۔ وہ جو کچھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرتے ہیں وہ بھی سارے کا سارا انہوں نے قرآن مجید سے لیا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، ان سے پیچھے ان کی والدہ اماں جان حضرت مریم صدیقہ، ان کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ اس سے پیچھے ان کی نانی اماں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حالات، ان کی نانی اماں کے حالات، یہ سارے کے سارے قرآن مجید جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ نہ عیسائیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ، اور نہ ہی یہودیوں کے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ، اور وہ سیرت محفوظ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی نبوت بھی محدود تھی، ایک زمانے تک ہے۔ اللہ کے وہ نبی دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے پاس پہنچے، ان کی نبوت ختم، آگے اور نبی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ ان کی نبوت جو ہے وہ ایک زمانے تک محدود تھی، یا ایک علاقے تک ان کی نبوت میں جو ہے نا وہ محدود تھی۔ ایک وقت کے اندر ایک علاقے میں اللہ کے اور نبی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسی وقت کے اندر دوسرے علاقے میں اللہ کے دوسرے نبی ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہی دیتا ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اور علاقے میں کام کر رہے ہیں، اور انہی کے بھانجے یا بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اسی وقت کے اندر یہ دوسرے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ سمجھا سکا ہوں بات کہ نہیں؟ کہ سارے نبیوں کی سیرت نبوت محدود تھی زمانے کے ساتھ یا علاقے کے ساتھ۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے نہ یہ زمانے کے ساتھ محدود اور نہ یہ علاقے کے ساتھ محدود، عالمگیر نبوت۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قیامت تک آنے والا آخری بندہ جو ہے اس تک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے اس تک بھی پہنچے گی، اور وہ آخری آنے والا بندہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو۔ ایک تو علاقے کے ساتھ محدود نہیں ہے، پوری دنیا کے آپ نبی ہیں، اور وقت کے ساتھ بھی محدود نہیں ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ تو بیت چکا ہے، اور ابھی پتہ نہیں قیامت تک کتنی جو ہے نا وہ سال آنے ہیں، اور یہ سارے سال اور سارے زمانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ چل رہے، تو ان کی سیرتیں محفوظ نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی نبوت محدود تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے یہ قیامت تک باقی رہنی تھی، اس لیے اللہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ رکھا ہے، سیرت کو محفوظ رکھا۔ اتنی باریکی ابھی آپ اگلے سبقوں میں مفتی صاحب کا سبق سنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے تھے، آپ کھانا کھاتے، پانی پیتے، کتنی دفعہ سانس لیتے، باریکی والی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ عملی زندگی کے متعلق جو ہے وہ مفتی صاحب بتائیں گے، باقی آپ کی تلواروں کے نام محفوظ ہیں، آپ کی سواریوں کے نام محفوظ ہیں، آپ کی داڑھی مبارک کے اندر کتنے بال سفید آ چکے تھے یہ جو ہے محفوظ ہیں، ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری کی ساری محفوظ ہے، اور یہ مبارک باد کے مستحق ہیں آپ حضرات کہ جن کا تعلق جو ہے نبی آخر الزمان کے ساتھ ہے۔ ہم سب مبارک باد کے مستحق ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ ہے۔ نمبر 2،
سابقہ انبیاء اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ایک اور نمایاں فرق، وہ کیا ہے؟ سابقہ انبیاء کی سیرت مکمل بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مکمل ملتی نہیں، اب یہ اور بات کر رہا ہوں، ان کی سیرت مکمل تھی بھی نہیں۔ ان کی سیرت، شاید اس جملے کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، وضاحت کرتا ہوں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آج اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے کہ بطور خامد میں اپنے نبی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، تو کیا اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بطور شوہر سیرت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں بنے، حاکم وقت نہیں بنے۔ آج عیسائیوں کا کوئی حاکم اگر وہ تلاش کرنا چاہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت میں بطور حاکمیت میں عمل کروں، کیا وہ کر سکے گا؟ جبکہ ہمارے نبی پاک کی سیرت میں یہ چیزیں بھی مل رہی۔ عیسائیوں کا کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے، تلاش کے باوجود اسے نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی سنت کو بطور تاجر میں اپنانا چاہتا ہوں۔ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اگر یہ چیز بھی ملتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ملیں گی کہ بطور تاجر آپ نے کیا کیا، بطور شوہر آپ کیسے تھے، بطور سسر۔ کل استاد جی کا جو بیان ہوا اس کے اندر استاد جی نے چند جھلکیں یہی دکھائی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو سابقہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی سیرت اس وقت بھی مکمل نہیں تھی، اور جو تھی وہ بعد میں محفوظ نہیں رہی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس وقت بھی کامل نہیں، اکمل درجے کی تھی، اور اس کے اندر کوئی تشنگی نہیں ہے، کہیں سے یہ ادھوری نہیں ہے، مکمل جو ہے ہمارے نبی پاک کی سیرت ہے، اور یہ ہم تک الحمدللہ یہ پہنچ چکی ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں گوش گزار کرنا تھی، یہ وہ تھی۔ اب آ جائیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، تھوڑا سا اوپر سے شروع ہو جائیں تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی ہے، اور انبیاء بنی اسرائیل سارے کے سارے اسی نسل سے۔ مثلا حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ انبیاء کی نورانی لڑی، انبیاء بنی اسرائیل والی مختلف تعداد لکھی ہے، 6000 بھی لکھی ہے، 4000 بھی لکھی ہے، یہ سارے کے سارے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، یہ سارے کے سارے انبیاء اس لڑی سے آئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق سے نہیں بلکہ بنو اسماعیل سے آئے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد یعنی ادھر 6000 کے قریب انبیاء ہیں یا 4000 کے قریب انبیاء ہیں، جبکہ ادھر صرف اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ اکیلے ہی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے آئے۔ قرآن مجید کا
جب ابتدا سے مطالعہ کریں نا، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا ذوق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں کہ یہودی وہ جو بنی اسرائیل والے تھے، قرآن مجید نے بتایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا آپ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جس وقت رسول اللہ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ انہوں نے ماننے سے انکار کر دی۔ تکلیفیں کیا تھیں؟ ایک تکلیف یہودیوں کو یہ تھی کہ یہ نبوت تو ہمارے اندر چلی آ رہی تھی، بنو اسحاق کے اندر، انہوں نے نبوت کو اپنی وراثت میں سمجھ لیا تھا، جبکہ اللہ کے ہاں یہ قانون اور ضابطہ نہیں۔ ایک یہ تکلیف کہ یہ نبوت ہم سے ادھر کیوں چلی گئی ہے بنو اسماعیل کے اندر، اور دوسری تکلیف کہ اگر اس نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے ہمارے نذرانے وہ ختم، ہماری گدیاں ختم، وہ جو پورے عرب کے اندر ہم جو ہے گدی نشین بنے ہوئے ہیں، یہاں مدینے کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے گدی نشین تھے کہ مشرکین مکہ بھی کئی مسائل میں جا کر ان سے رجوع کرتے تھے۔ آس پاس کے لوگوں کا یہ گمان تھا نا کہ یہ تورات والے ہیں، یہ علم والے ہیں، تو ان سے جا کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ کئی جگہ پر آیا کہ مشرکین مکہ وقتاً فوقتاً مدینے کے یہودیوں کے پاس جاتے، اچھا بھائی وہ اپنی کتاب سے نا نبی آخر الزمان کی کوئی نشانیاں ہمیں بتا دو تاکہ جا کر ہم اس سے سوال کریں، سابقہ کتابوں سے سوالات بتا دو، وہ سوالات ہم جا کر اس سے کریں۔ اور یہ مختلف قسم کی پٹیاں یہ یہود مدینہ انہیں پڑھاتے تھے کہ جاؤ جا کر اس سے پوچھنا روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کاف کون تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ ہاں یہ ساری پٹیاں، مکے کے مشرک تو ان پڑھ تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ تو کتاب کو جانتے نہیں تھے، ان کے پاس علم موجود نہیں تھا، تو وہ آ کر مدینے کے یہودیوں سے یہ سوال پوچھ کر جایا کرتے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوالات کیا کرتے۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر کلمہ اس کا پڑھ لیا، اس کے دین میں داخل ہو گئے، پھر ہماری یہ گدیاں ختم، جب گدیاں ختم تو یہ نذرانے، یہ تحفے تحائف، یہ ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے۔ یہ ان کو تکلیفیں تھیں جس وجہ سے انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کس بیٹے کی اولاد سے ہیں؟ یہ ہم نے نا 2 مہینے پہلے سیرت کورس کی مشاورت شروع کی تھی، بڑے بڑے اچھے مشورے آئے، مشورہ سنت ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ بھائی تصور صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑا کمال مشورہ ہے، جن کی طرف سے مشورہ یہ آیا ہے کہ پروگرام کے اختتام پر ایک کوئز پروگرام رکھیں، ہاں سوالیہ پروگرام، تاکہ اس میں مزید دلچسپی پیدا ہو، یاد کرنے والی چیز جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو اس پر ابھی مشورہ کریں گے، مجھے ویسے ان کا یہ مشورہ بڑا پسند آئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ پہلی شادی حضرت سارہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور دوسری شادی حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور حضرت ہاجرہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ واقعہ آپ قربانی کے موسم میں سارا تفصیل سے سنتے رہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے اپنے اس ننھے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس مکے کی سرزمین پر اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بواد غیر ذی زرع، آبادی تو دور کی بات، درخت تو دور کی بات، ایک گھاس پھوس کا تنکا بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، بالکل چٹیل ریگستان پتھریلا علاقہ۔ اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر
جانے لگے ہیں تو اماں جان ہاجرہ جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ رہے ہو، کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم نے اپنا رخ بھی پھر ادھر نہیں کیا، چلتے جا رہے ہیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دے رہے، چلتے جا رہے ہیں۔ اماں جان ہاجرہ نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آ رہا، پھر ذہن کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی، آخری سوال یہ کیا، اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر رخ نہیں کیا کہ کہیں شفقت پدری جو ہے غالب نہ ہو جائے، اپنا جو ہے سر مبارک اس بات میں ہلایا کہ ہاں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اماں جی کا جواب آیا کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے اس حکم کے اندر بھی پھر کئی حکمتیں جو ہیں وہ مضمر ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اچھ اوٹ میں ہوئے، پہاڑی کی اوٹ میں، تو اس وقت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ کے نبی اللہ سے مخاطب ہیں اور دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ میں اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو تیرے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی وادی کے اندر جس وادی کے اندر کوئی سبزہ تنکا تک نہیں۔ اے اللہ یہاں تیرا گھر ہے، اس گھر کے پاس میں انہیں چھوڑ کر جا رہا۔ اے اللہ دعا یہ کرتا ہوں لیقیم الصلاۃ، اے اللہ یہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ نماز کے پابند رہیں۔ یہ ہے ایک حقیقی باپ کی سوچ کہ دنیا اس کا سوچا ہی نہیں ہے حضرت ابراہیم۔ بھائیو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج مجھے بڑی فکر ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 5 بیٹے ہیں، میں 5 سیٹ اپ بنا دوں، میں 5 دکانیں بنا دوں، میں 5 ان کی کوٹھیاں یا مکان بنا دوں۔ بڑی اس بات کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، جبکہ دنیا تو میرے اللہ نے لکھ دی ہے۔ میں جتنے بھی جتن کر جاؤں گا ایک دانے کا اضافہ بھی نہیں کروں، جبکہ مجھے فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ مجھے فکر اپنی اولاد کی، دین کی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نماز کے پابند رہیں۔ اے اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگ دنیا کے جس کنارے پر بھی ہوں، دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہوں اور وہ سارے اس جگہ پر آنے کے خواہش مند ہوں۔ اللہ اس کی زیارت مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہ بڑے ہو گئے، قبیلہ جرم والے یہاں آباد ہو گئے۔ باقی باتیں میں حذف کر رہا ہوں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، پھر اسی قبیلہ جرم کے اندر ان کی شادی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جو ہے بعض محققین کے نزدیک 3 دفعہ تشریف لائے ہیں اور بعض کے نزدیک 4 دفعہ تشریف لائے ہیں۔ پہلی دفعہ جب تشریف لائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دروازہ کھٹکھٹایا بیٹے کے گھر کا، تو اندر سے بہو نکلی، حال احوال پوچھا، خامد کا کچھ شکوہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا آپ کا خامد آ جائے نا تو اسے میرا حلیہ بتانا اور اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، گھر والی نے بتایا اس طرح کے حلیے کے ایک بزرگ آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے اور وہ پیغام دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہذا تو فارغ ہے اور تو اپنے گھر جا سکتی۔ پھر اسی قبیلے کی ایک اور خاتون سے شادی کی، بڑی وہ شکر گزار تھی،
اور بڑی وفا شعار ہے۔ دوسرا چکر تب لگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر بات کی تو اس بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بڑی تعریف کی۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ آئے تو میرا حلیہ بتا کے اسے کہنا کہ چوکھٹ کو برقرار رکھ۔ جب پیغام دیا تو حضرت اسماعیل فرمانے لگے کہ واقعی وہ میرے باپ ہی تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی بیوی کو برقرار رکھنا، آپ کی خوبیاں بیان کر کے وہ گئے۔ تیسری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے نیت سے آئے، اور وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا۔ چوتھی دفعہ جب تشریف لائے ہیں، اماں جان ہاجرہ کی وفات ہو چکی تھی، اور چوتھی دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں جو ہیں ان کو کھڑا کیا۔ اور بیت اللہ کی بنیادیں جو ہیں کیسے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جو ہے ان بنیادوں کی اوپر سے صفائی کر دی، نیچے سے وہ بنیادیں نظر آ رہی تھیں، اور ان بنیادوں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے اندر دونوں باپ بیٹا شامل ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے ہوئے جب مکمل ہو چکی تو دعا کر رہے ہیں۔ دیواریں جب ہو چکی نا آسانی سے جتنی ہو سکتی تھی، تو اب جب اونچے وار لگانے ہونا تو پھر گو کی جاتی ہے۔ اب وہ بانس پٹے تو وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ ایسا کرو کہ اونچی چیز تلاش کر کے لاؤ جس کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کو مزید اونچا کر سکے۔ ادھر سے یہ حکم ہوا، ادھر سے اللہ کریم کا حکم ہوا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام 2 پتھر جنت سے اٹھا کر وہ یہاں رکھ گئے۔ ایک پتھر جو ہے وہ بیت اللہ کے کونے میں لگا ہوا جس کا نام کیا ہے؟ حجر اسود، اور دوسرا یہی پتھر جس کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ یہ شو کیس میں ہے، یہ بیت اللہ کا جو دروازے والی سائڈ ہے شو کیس کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو یہ 2 پتھر ہیں، حدیث میں آیا ہما یاقوتانی من یواقیت الجنہ، کہ جنت کے قیمتی پتھروں میں سے یہ 2 پتھر جو ہیں یہ حضرت جبریل امین لے آئے۔ حضرت ابراہیم اس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے ہیں۔ مانوی طور پر یہ پتھر جو ہے یہ بلند ہوتا گیا، جہاں تک بلند کرنی تھی وہ دیواریں بلند کر کے اس کے اوپر چھت ڈالی، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور حضرت اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے معارف القرآن، فرماتے ہیں کہ تعمیر کعبہ میں باپ اور بیٹا دونوں شریک ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، چونکہ کام برابر تھا، مستری مزدور کے بغیر ادھورا اور مزدور مستری کے بغیر ادھورا، دونوں کا کام برابر ہے۔ لیکن قرآن نے ایسے بیان نہیں کیا، قرآن نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ نقطہ یہ نکلا کہ جب 2 کام کر رہے ہوں، ایک باپ ہو ساتھ بیٹا ہو، استاد ہو ساتھ شاگرد ہو، تو شاگرد اور بیٹے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ اے کم میں کیتا تے ابا جی بھی نال سان۔ ہاں، شاگرد کا یہ حق نہیں بنتا کہ اے کم میں کیتا تے استاد بھی کچھ نال لگے سان نہ۔ قرآن نے یہ اسلوب سمجھایا کہ کام کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ بڑے کی طرف ہونی چاہیے، اور چھوٹا اپنے آپ کو چھپائے اور کہے ہاں کام تو وہ کر رہے تھے، میں بھی کچھ ساتھ ہاتھ بٹا رہا تھا۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر چکے تو اس وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں
اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کو ایک معلم کی ضرورت ہے، اس گھر کو ایک معلم کی ضرورت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ایک ایسا ٹیوٹر بھیج دے، اے اللہ ایک ایسا معلم بھیج دے، من انفسہم جو انہی کی نسل میں سے ہو، فرشتوں میں سے نہ ہو، جنات میں سے نہ ہو، من انفسہم انسانوں میں سے ہو، اور اس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتی تیرے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے دلوں کی اندر کی صفائی اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، کہ میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، یعنی ان کی دعا کا اثر ہوں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے تذکرے جو ہیں وہ کائنات میں ہو رہے، دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے۔ یہ حضرت ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کے اندر ان کے تذکرے کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا، 28واں پارہ سورۃ الصف، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنایا ہے۔ ہاں توجہ نہیں ہے، کس کے لیے نبی بنایا؟ انی رسول اللہ الیکم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آج عیسائی ہمیں عیسائیت کی دعوت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف عیسائیوں کی طرف آئے تھے، ہماری طرف تو وہ مبعوث ہی نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کام ہے، اور دوسرا میرے ذمہ کام کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، دوسرا میرے ذمہ کام یہ ہے کہ میں اپنے بعد آنے والے اس عظیم الشان اللہ کے پیغمبر کی خوشخبری دوں جو آئیں گے میرے بعد، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ذکر ہے۔ او پیچھے چلے جاؤ، جب یہ کائنات بنی نہیں ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سارے انبیاء سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ میں تمہیں کتاب اور نبوت دے کر دنیا میں بھیج دوں، اور تم اپنی نبوت کا کام کر رہے ہو، تو اس وقت تمہارے اس زمانے کے اندر میرے نبی آخر الزمان آ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے اس نبی پر ایمان لانا ہے، اور جب وہ کافروں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے تو اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنی ہے۔ عالم ارواح کے اندر میرے نبی پاک کے تذکرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں میرے نبی پاک کے تذکرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تذکرے چل رہے ہیں، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ابھی تشریف نہیں لائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، کوشش کی جائے گی وقت کی پابندی کرنے کی۔ کل انشاءاللہ دوسرا سبق ہوگا، تو آپ حضرات سے یہ میں گزارش کروں گا کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہاں کے آداب اور باقی چیزیں کوشش کرنی ہے ان کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ میری اور آپ کی زندگیوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے میرے مالک،
تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے حالات کو۔ اے میرے مالک، ہمارے دلوں کے اندر اس کام کے اندر صرف اور صرف تیری رضا ہے۔ اے اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اے اللہ، تیری رضا کے لیے آئے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، تیرے بندے، تیری خوش نصیب بندیاں تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دینا۔ اے اللہ، ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ، تیرے پیارے محبوب نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں، ہماری جھولیوں کو اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے۔ اے اللہ، میرے جتنے بھی یہ شرکاء ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، اے اللہ ان سب کو رزق حلال سے وافر نصیب فرما دے۔ اے اللہ، برکت والا رزق دے دے۔ اے اللہ، ان میں جتنے ساتھی یا جتنی بہنیں کسی مشکل میں دو چار ہیں، اے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ، تو یعلم السر و اخفا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، تو ہماری خواہشات سے بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ایسا بنا دے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ عزت کا ذریعہ بن سکے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو اس قابل بنا دینا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بھائی مٹھو، ہمارے بھائی آصف، ہمارے بھائی نصر اللہ، اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے۔ پچھلے کورس میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہے، پتہ نہیں اگلے کورس تک کس نے ہونا ہے یا اس کورس کے اختتام تک کس نے ہونا ہے۔ اے اللہ، جب تک تو زندہ رکھے اپنے پیارے محبوب کی سیرت پہ زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے، ہمارے خاتمے کا وقت آئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا۔ اے اللہ، موت کا وقت بڑا سخت وقت ہے، تیرے پیارے محبوب نے بھی اس وقت کی سختیوں سے تجھ سے پناہیں مانگی ہیں۔ اے اللہ، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، اے اللہ اس وقت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، شہادت کی موت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، قیامت والے دن جن کی سیرت کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی سنگت نصیب فرما دینا، ان کی سفارش نصیب فرما دینا، ان کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، اگر تو ہمارے اس عمل سے راضی ہوا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔